ابھی آپ کو کراچی لیے چلیں جہاں بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کرائیں. نالائکی ہے، بہت بڑا زیادتی ہے، اور حکومت نے مسلسل اس قسم کے غریب دشمن پالیسیز اپنائے ہیں، اور بات وہ غریب کے کرتے ہیں. اسی بات پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے جو سب سے اسٹرانگسٹ ان کے خلاف چارج شیٹ ہے وہ ہمارا اس وقت کا معاشی صورتحال ہے. کہ پاکستان جس کے پاس اتنا زیادہ پوٹینشل ہے، اتنا زیادہ اکنامک سکوپ کا پوٹینشل ہے کہ ہمارا وہ واحد ملک ہے اس پورا ریجن میں جن کی اکنامک گروتھ ریٹ نیگیٹو میں گر گیا ہے. اور پاکستان کی گروتھ ریٹ افغانستان اور بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہو تو یہ شرمناک بات ہے. پاکستان کی جو انفلیشن کی شرح ہے وہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے زیادہ ہو، وہ پوری ریجن میں زیادہ ہو، اور ہمارا وزیر اعظم کہے کہ پاکستان کی معیشت سے اس سمت پہ چل رہا ہے، تو وہ آپ کو دو چیزیں کے بات it explains 2 points to you. One کہ ان کا پورا پالیسی نہ صرف فیل ہے، اس وقت جو بوجھ عوام اٹھا رہے ہیں وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کو کوئی علم ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام آدمی کن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت. ہم اسی کراچی میں بیٹھے ہیں جہاں اس مہنگائی کی طوفان میں، اس معاشی صورتحال میں انہوں نے حال ہی میں ہمارا جو سٹیل مل کے 10,000 خاندان کو بے روزگار کر دیا ہے. ان کے نہ کوئی سننے والا ہے، نہ کوئی ان کا مشکل وقت میں کوئی سہولت پہنچانے کو تیار ہے. اس قسم کا ظلم کب تک جاری رہے گا؟ جو سب سے لیٹسٹ خبر ہے، جو انہوں نے آرڈیننس نکالا ہے سندھ کے ہاسپٹلز کو زبردستی ضبط کرنا، جو کہ عدالت کی فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے. اس لیے ٹیک اوور کرنے سے پہلے انہوں نے سندھ حکومت کے ساتھ تو ڈیوز کا ایشو طے کرنا تھا، اب تک نہیں ہوا ہے. اس کے باوجود انہوں نے وہی ناکام بورڈ آف گورنرز کا آرڈیننس نکالے ہیں NICVD کے لیے، NICH کے لیے، جس کی وجہ سے پختونخوا اور پنجاب کا صحت کا نظام بیٹھ چکا ہے. جہاں سے ہم مفت علاج دلوا رہے تھے، مفت دوائی پاکستان کے عوام تک پہنچا رہے تھے، وہاں سے وہ اب ان علاج کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے، اس دوائی کے لیے بھی چارج کرنا چاہیں گے. انہی ڈاکٹرز کو جن کو ہم نے نہ صرف ریگولرائز کیا مگر ان کو لیڈنگ جو سیلری ہے وہ ان کے محنت کے مطابق، ان کے میرٹ کے مطابق زیادہ دے رہے تھے، ان پر بھی کمپرومائز کرنا پڑے گا. وہ ڈاکٹرز کانٹریکٹ امپلائیز بن جائیں گے، ان کو پینشن سے محروم رکھا چاہیے، اور یہ سندھ صحت کا سب سے بہترین ادارہ ہے. اب دیکھیں کہ ہر جگہ پہ، ہر فورم پہ وہ اس ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. پاکستان کی غریب عوام کیوں ان کی نالائکی اور نااہلی کا بوجھ اٹھائے؟ پاکستان کے عوام کیوں ان کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے سفر کرے جب یہ حکمران ان کے اوپر مسلط ہو چکے ہیں؟ ہم اس صوبے میں بیٹھے ہیں جنہوں نے جو گیس پیدا کرتا ہے، ہم پاکستان کے پورے پاکستان کو گیس دیتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق پورا پاکستان کے لیے جو آئین کہتا ہے کہ جہاں گیس پیدا ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے حق ہوتا ہے. ان پہ صرف ان کا حق نہیں ہوتا ہے، پورا پاکستان کا گیس ہے، صرف سندھ کا گیس نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے حق سندھ کے عوام کے پاس ہے. اور اگر ان کو اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کو منیمم جو ہمارا ڈیمانڈ کے مطابق جو ہمارا ضروریات ہے وہ پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نہ صرف ہمارا انڈسٹریز تباہ ہو رہے ہیں، نہ صرف ہمارا عوام کو روزگار کی صورت حال میں نقصان پہنچایا جا رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ ان کا چولہا نہیں چل رہے، وہ گھر میں کھانا نہیں پکا سکتے. اور یہ تقریباً پورا پاکستان کے حال ہے اس وقت. یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے
مطالبہ کیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم صاحب کو مستعفی ہونا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے، خود بخود اپنا کرسی سے ہٹنا چاہیے، ناجائز وزیر اعظم ہے، اور اس ناجائز وزیر اعظم کی حکومت کی وجہ سے عوام تکلیف میں ہے، اس ناجائز حکمران کی وجہ سے، اس ناجائز وزیر اعظم کی وجہ سے پورا کا پورا پاکستان کا بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ یہ تو نہ صرف ہر پاکستانی کے لیے ایک مشکل وقت تھا، ایک پریشانی کے وقت تھا، ایک تکلیف کا وقت تھا، مگر ہمارا نیشنل سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہے کہ پورا پاکستان کا بجلی چلا جاتا ہے ایک وقت میں، اور آج تک یہ نااہل حکومت ہمیں جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیوں ہوا۔ یہ حکومت ہر سیکٹر کو تباہ کر رہا ہے۔ اب پی آئی اے کو اٹھا کے دیکھے، پہلے وہ جعلی ڈگری کا جعلی الزام لگا کے پورا پی آئی اے کو بٹھا دیا، اب بھی دن بدن کسی نہ کسی ملک سے ان کا مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے ہمارے اوپر بین ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج ہی جو ملیشیا میں شاید پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا ہوائی جہاز کو امپاؤنڈ کیا گیا، اس لیے آپ لیس نہیں پے کر رہا تھا، وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ چاہ آپ معاشی سطح پہ دیکھیں، چاہ آپ اپنے اندرونی ایشوز کو اٹھا کے دیکھیں، چاہ آپ اپنا انٹریکشنز دوسرے محلے کے ساتھ اٹھا کے دیکھیں، پاکستان جہاں کھڑا ہے اتنے برے سچویشن میں ہم اپنا تاریخ میں ایسے موقف پہ نہیں کھڑے تھے۔ ہم حکومت آج کل جہاں بھی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے وہ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کووڈ کا مقابلہ کرنے کے لیے آج بھی کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں، جو بھی پاکستان کے عوام کی قربانی کی وجہ سے، خاص طور پہ اس صوبے سے سب سے پہلے مگر پھر پورا ملک کے پاکستان کے عوام نے، جب انہوں نے پوری دنیا میں سب سے جلدی اور اتنا کم افیکٹیز کے ساتھ وہ پورا لاک ڈاؤن کر دیا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کو الحمدللہ ہمارے عوام کی قربانی کی وجہ سے اتنا نقصان نہیں ہوا، ہم وہ پورا گراؤنڈ جو ہے لوز کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستان نے آج تک جو ایک ہی حل ہے اس مشکل صورتحال میں، ویکسین ہی وہ طریقہ ہے جو کہ ہم اس مشکل صورتحال میں نکل جائے گا۔ اور جہاں آپ اپنا قربانیوں کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ریجن میں آگے تھے، اب ویکسین کی وجہ سے آپ ریجن میں پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اس لیے پاکستان نے اپنا امپورٹ کی تو بندوبست کی ہی نہیں، مگر چاہے وہ بھارت ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش ہو، چاہے وہ ویسٹرن ممالک کے کنٹریز ہو، وہ اپنا ویکسینیشنز کا منصوبے پر تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم تو جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، سندھ حکومت جنوری میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم اپنا اس پروگرام کو رول آؤٹ کر سکیں گے۔ ہمیں کہا گیا تھا کہ جنوری تک آپ اپنا تیاری کریں تاکہ اس ویکسینیشن کا جو ہم منصوبہ جو طریقہ کار ہے وہ ہم شروع کر سکتے ہیں۔ اس پہ ہم نے اپنا تیاری، جو اپنا فرنٹ لائن ورکرز ہے، سب سے ونربل اور سب سے امپورٹنٹ جنہوں نے ہمیں کور کرنا ہے، وہ سب تیار کر لیا، سب دفتریں جو بھی میکینزم ہونا تھا، لیکن اب تک ویکسین پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور ابھی ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی انتظار کرنا پڑے گا، اور یہ دو وجہ سے نقصان دہ ہیں۔ یہ اس لیے بھی نقصان دہ ہے کہ جتنا جلدی آپ یہ کام کریں اتنا ہی جلدی آپ اپنے عوام سے ان مشکلات سے نکال سکتے ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی ناانصافی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے میں یہ ویکسین ڈرائیو پھر نہیں کر رہے ہیں۔ حکومت صرف اور صرف جس طریقے سے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو پریفرنس دیں گے، پرائیویٹ سیکٹر کو پورا آزادی ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر سب سے پہلے یہ ویکسین کا بندوبست کرے گا، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ویکسین لگائے گا۔ اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے حکومت نے پروکیور کیا ہو، حکومت نے اپنے فرنٹ لائن ورکرز کو، اپنے سب سے ویکسٹ کو کور کر دیا ہو، اور پھر اوبویسلی پہلے پرائیویٹ سیکٹر اپنا کام کرے، ویسے اب نہیں ہوگا۔ تو جہاں ہم دیکھیں، چاہے وہ ہمارا معاشی صورتحال ہو، چاہے وہ ہمارا صحت کا
जो मुश्किलात है उस लेवल पे हो, हमारा हुकूमत नाकाम रहा है, हमारा हुकूमत की वजह से हम मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, और यही वजह है कि हम मुतालबा करते हैं कि उनको मुस्ताफ़ी होना चाहिए। इनके जो इनके कंट्रोवर्सीज हैं, जो उनके केसेस है, वो भी सब आपके सामने हैं। हम जानते हैं कि दुनिया का जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है वो भी कहता है कि पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत तरीके इंसाफ का हुकूमत रहा है, कि तरीके इंसाफ के दौरान चाहे वो बिलियन ट्रीज का सुनामी का स्कैंडल हो, चाहे वो BRT का मंसूबा का स्कैंडल हो, चाहे वो फॉरेन फंडिंग केस का जो आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, जिस पे संगीन इल्ज़ामात लगे हैं कि PTI फॉरेन स्पॉन्सर्ड एक जमात है, उनके अपना मेंबर ये ने इस इल्ज़ाम को सामने रखा, लेकिन अफसोस के साथ चाहे वो अदालत हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, अवाम के सामने हकायक आज तक नहीं पहुंचे हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 19 जनवरी को इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करेगा और मुतालबा करेगा कि इस केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए, और जो ये सारे इश्यूज हैं, ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए, हमें बताया जाए कि ये कौन से ममालिक से कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा PTI को दिया है। अगर कोई भारत का शहरी या कोई इजराइल की शहरी कोई पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो तो कोई वजह होगा कि इन्होंने ये फंडिंग की। हम सबका, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा होगा कि ये कौन लोग थे, इन्होंने PTI को क्यों पैसे दिए, और क्या जब से PTI हुकूमत में आए हैं इन्होंने इन लोगों को कोई फ़ायदा पहुंचाया है या नहीं। मैं समझता हूं कि ये हमारा जो भी हुकूमत में होता, अगर इतना संगीन इल्ज़ाम इतना सीनियर बंदा की तरफ से सबूत के साथ आ रहा होता तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी के जो मुतालबात है उसके मुताबिक ये हकीकत पाकिस्तान के अवाम के सामने अब तक रखा जाना चाहिए था। तो एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला हम 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने ये मुतालबात सामने रखेंगे, और उम्मीद है कि माजी की तरह हमें मायूस नहीं किया जाएगा। PDM का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज हो रहा है, उसमें क्या आप शरीक होंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जोर और शोर से PDM के प्रोटेस्ट में शिरकत करेंगे, और जगह जगह से ऑब्वियसली पूरा जोर हमारा पार्लियामेंटेरियंस, हमारा कारकुन वहाँ भी जमा होंगे, मगर इंशाअल्लाह ताला मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू और मुख्तलिफ तरीके के तकरीरें के थ्रू इस इशू को भी खुद उजागर करूँगा। चेयरमैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप बारहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है भरपूर जो तहरीक चल रही है उसका साथ देने की बातें कर रहे हैं, मगर साथ साथ जो है वो मनफी खबरें भी चलाई जा रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो बैकडोर चैनल से जो अलग से मज़ाकरात कर रही है हुकूमत से, ये से इनमें क्या सदाकत है, थोड़े इस बारे में बताएं। एक तो हमेशा की तरह हम ना सिर्फ इनकार करते हैं, मज़ामत करते हैं, आप खुद मान रहे हो कि ये मनफी खबरें हैं, और अगर मनफी खबरें में कोई हकीकत होता तो वो भी आपके सामने होता, वो भी आपके सामने होता जैसे दूसरों की तरह आपके सामने है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। मुर्तज़ा वहाब भी कई मरतबा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोट कर चुके हैं, आइन के आर्टिकल 158 का जिक्र करते हैं कि सूबे का सीरीज पे पहला हक है। जब आईनी जवाब भी आपके पास मौजूद है तो सीरीज के मामले पर आप अदालतों से रुजू क्यों नहीं करते? कभी जदायत का मसला, कभी अस्पतालों का मसला, तो इन सब चीजों से मुस्तकिल तौर पे आप कोई किसी फोरम पे क्यों नहीं बात करते? एक तो हम समझते हैं कि हम हर फोरम पे बात करते हैं। जहाँ तक हॉस्पिटल का मसला है वो तो कोर्ट में ही था, और कोर्ट का रोल भी आपके सामने था, और फिर उसी कोर्ट का फैसला में हम रिव्यू में भी है। जहाँ तक ये आइन में लिखा है
یہ تو بالکل صاف اور شفاف لکھا ہے. یہ نہ صرف ہمارا مسئلہ ہے مگر بلوچستان کا بھی مسئلہ ہے, دوسرے جگہ کا بھی مسئلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہر فورم کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. جیسے ہم نے سینٹ کو بھی استعمال کیا ہے, نیشنل اسمبلی کو بھی استعمال کیا ہے, پروونشل اسمبلی کو بھی استعمال کیا ہے. اگر عدالت میں انصاف کا امید ہے تو پھر ضرور عدالت کا دروازہ کو کھٹکھٹانا چاہیے. کے درمیان پریس کانفرنس کے دوران اسد عمر نے یہ دعویٰ کیا ہے, بلکہ یہ اتنا کہا ہے کہ جو جزائر کا معاملہ ہے, جو اسپتالوں کا معاملہ ہے, وہ سندھ حکومت اور ہم مل بیٹھ کے مسئلہ حل کریں گے. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائے معاملے پہ جزائر کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بڑا مشکل صورتحال میں اس کے باوجود کہ ہمیں اپنا NFC ایوارڈ کی حق نہیں ملتا, اپنا فیڈرل ٹرانسفرز کا شیئر نہیں دیا جاتا, ہمارا گیس کا حق نہیں دیا جاتا, ہمارا جزائر سے لے کے ہاسپٹل تک ہم سے چھینا جاتا ہے, لیکن اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے اس قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو بھی تیار ہے, بات کرنے کو بھی تیار ہے. اور میں خواہش مند ہوں کہ اس بیٹھنے سے, اس ملنے سے کچھ نتیجہ نکلے گا. انفارچونیٹلی چاہے وہ ہاسپٹل کی ایشو ہو, چاہے وہ جزائر کی ایشو ہو, میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت جیسے ہر وعدہ دھوکہ نکلا ہے, یہ بھی دھوکہ ہے. وہ اس لیے کہ ہم نہ جزائر پہ نہ ہاسپٹل پہ آج سے بات کر رہے ہیں, آپ کے تھرو, ان پرسن, پارلیمان کے تھرو جگہ جگہ ہم ان ایشوز کو اٹھا رہے ہیں. ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ وہ جو انکانسٹیٹیوشنل آرڈیننس ہے جزائر کے اوپر وہ واپس لیا جائے. وہ ہمارے عوام کے اس دھرتی پہ ڈھاکہ تھا, غیر آئینی تھا, اب خود بخود ختم تو ہو گیا ہے, اب ان کو مجبوراً آپ سے بات کرنا پڑے گا. اس لیے وہ پھر سے وہ آرڈیننس نہیں نکال سکتے. ریپیٹ آرڈیننس الیگل ہے. اگر کام چلنا ہے تو لیجسلیشن ہونا پڑے گا. اگر کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن ہونا پڑے گا تو ایکچولی یہاں سے ہونا پڑے گا, وفاق کا کام ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کا جو سٹیٹڈ پروپوزل ہے ان کو یہ بھولنا چاہیے. یہ جو جس طریقے سے اسلام آباد سے ہمارا جزائر کو چلانا چاہیے اس کو بھولنا چاہیے, اور ان کو ایک کمیٹی یا ایک طریقہ نکالنا چاہیے جس سے ہم اپنے ماہی گیروں سے, اپنا سول سوسائٹی سے, اپنا وہاں کے مقامی عوام سے آپ انگیج کریں, دیکھیں وہ چاہتے کیا ہے. اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ایک اینٹ بھی ان جزائر پہ لگائیں. جہاں تک ہاسپٹلز کی بات ہے, انہوں نے کورٹ پہ بھی غلط فیکٹس سامنے لے کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے کیبنٹ کے تھرو کہہ چکے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیں ہاسپٹلز, پھر بھی یہ نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے. کورٹ کے مطابق آپ نے جو پیسہ دینا ہے, اگر آپ نے یہ قدم اٹھانا ہے, وہ بات بھی شروع ہی نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرنے جانتے ہیں, کام کرنے نہیں چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 700 بلین سندھ حکومت کا ویسے آپ ہی کو بتائیں کراچی میں بلاول بھٹو زرداری پریس پریس کانفرنس کر رہے تھے جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا. دوسری جانب اسد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں MQM کے رہنماؤں کے ہمراہ. ایسا نظام دنیا میں جو بہترین طریقہ کار ہے مردم شماری کرنے کے, ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے, شفاف بنا کے, کہ کیسا نظام بنایا جائے جو تمام پاکستان کے لوگوں کو اس پہ اعتماد ہو. جلد سے جلد یہ کام مکمل کیا جائے. وہ مکمل کرنے کے بعد ہم اس کو پارلیمان میں لے جانے سے پہلے سول سوسائٹی کے پاس بھی لے کے جائیں گے. ہم جو ریسرچ کے ادارے ہیں, جو تھنک ٹینکس ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ بھی جا کے ان سے بھی مشاورت کریں گے تاکہ ایک ایسا نظام آئے جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو. جیسے ہی وہ نظام امین بھائی کی جو کمیٹی جس کو چیئر کر رہے ہیں کابینہ کی, وہ اپنی سفارشات مرتب کرے گی, کابینہ میں لے کر آئے گی, اس کی بنیاد کے اوپر ہماری جو سفارش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ جلد از جلد دوبارہ سینسس کرایا جائے. کیونکہ ایک ایسا سینسس جس کے اوپر ملک کے بیشتر علاقوں میں اعتماد نہیں ہے, بجائے کہ ہم اس کو 10 سال تک چلاتے رہیں,
हम जल्द अज जल्द एक बेहतर निज़ाम के साथ, एक ऐसे निज़ाम के साथ जो शफाफ हो, जिसके ऊपर लोगों को एतमाद हो, एक सेंसस कराया जाए और जो फिर उससे फैसला साजी होनी है, जो वसाइल का तकसीम है, जो इलेक्शन के अंदर नुमाइंदगी है, वो उस बेहतर निज़ाम की बुनियाद के ऊपर की जाए। असद उमर साहब सवाल हो जाए, गवर्नर साहब बात करेंगे। नहीं, आप करें सवाल। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज MQM की दावत पर हम यहाँ पर आए थे और ज़ाहिर है हमारा सब ही था और इसके अंदर जो इबहम थे वो दूर कर लिए गए हैं और इसके लिए इस सेंसस को कराने के लिए जब भी ये तैयार होगी, अमीन भाई की टीम, इन्होंने जो अभी असद उमर ने आपको बताया, जब भी ये तैयार होंगे, वफाक इस पर पूरी तरह तैयार है कि जैसे ही ये सारी टेक्निकल चीज़ें पूरी कर ली जाती हैं तो इसके अंदर जो भी लवाजमात दरकार हैं, चाहे वो पैसे से हैं, चाहे वो टीमों से हैं, चाहे वो टीमें जो सेंसस करने वाली हैं, नादरा की सपोर्ट है, जो कुछ भी इसके अंदर दरकार होगा वो वफाक उसको जाहिर है कि पूरा करने की जिम्मेदारी रखती भी है और लेती भी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कराची वालों के लिए खुशखबरी है कि जिस सेंसस पे लोगों को तकलीफ थी या जिस सेंसस पे लोगों को मुकम्मल एतमाद नहीं था, उस सेंसस के लिए आज मुहर्रकात तय कर लिए गए हैं। ये पहले भी जो न्यूज़ ब्रेक हुई थी कि जी वो पुराने ही उसके ऊपर जा रहे हैं और 10 साल के लिए सेंसस नहीं होगा, वो गलत न्यूज़ थी। ऐसी कोई चीज़ तय नहीं हुई थी, मिसकम्युनिकेशन थी। उसको आज हमने बिल्कुल बैठ के एक एक चीज़ को देख के उसको टेक्निकली हर चीज़ को करेक्ट कर लिया है और इंशाल्लाह सेंसस अपने वक्त पर ही होंगे। जैसे ही अमीन भाई जिस चेयर कर रहे हैं जिस कमेटी को, वो कमेटी अपनी सिफारिशात रखती है, इसको फौरी तौर से आगे बढ़ा दिया जाएगा। बहुत मेहरबानी। सर उमर साहब ये बताइएगा, आपसे मेरा सवाल है कि इतनी जल्दी कैसे मुमकिन होगा कि पहले तो कराची में वफाकी वज़ीर असद उमर और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि कराची में मरदमशुमारी पर हमेशा इख्तिलाफात रहे, मरदमशुमारी हमारी नहीं गुज़िश्ता हुकूमत में हुई। शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हमारे